ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 تا 86 تک کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست کے آغاز میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اہل کتاب میں سے یہود نے انبیاء کو جھٹلا کر ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، جبکہ اہل کتاب میں سے نصارہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت و عقیدت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی کو معبود کا درجہ دے دیا۔ تو اس زاویے سے اہل کتاب کے دو گروہ یہود اور نصارہ کا فرق بیان کیا گیا۔ اب آج کی نشست میں بھی ان دونوں گروہوں کا ایک اور زاویے سے فرق بیان کیا جائے گا۔ وہ فرق یہ ہوگا کہ یہود اور مشرکین اسلام دشمنی میں بہت شدید ہیں، جبکہ نصارہ نے اتنی شدت اختیار نہیں کی۔ تو یہ فرق بیان ہوگا۔ سب سے پہلے یہاں یہ بیان ہوگا کہ بنی اسرائیل میں سے یہود نے اللہ کی کتاب اور نبیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا وہ انتہائی لعنت اور ملامت اور تنقید کا مستحق تھا۔ لہٰذا آیت نمبر 78 میں اسی عنوان کو پہلے بیان کیا گیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان دونوں کتابوں سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب تورات کے قوانین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حدود سے تجاوز کیا۔ تو پھر بعد میں نازل ہونے والی کتابیں زبور و انجیل میں ان پر لعنت و ملامت اور تنقیدی مواد نازل کیا گیا۔ تو جن نبیوں پر یہ کتابیں نازل ہوئیں حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام، تو پھر ان کی زبانی اس لعنت اور ملامت کا اظہار کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ منکرات سے ایک دوسرے کو روکتے بھی نہیں تھے جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے سے روک دینا وہ منکر ہے، اس سے خود بھی رک جانا ضروری ہے اور دوسروں کو روکنا بھی ضروری ہے، ورنہ معاشرے کی کشتی پار نہیں لگ سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو ایک کشتی کی مثال سے سمجھایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کی کشتی کو صحیح سلامت پار لگانے کے لیے کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو روکنا ہوگا۔ اگر سوراخ کرنے والوں کو نہیں روکیں گے تو پھر صرف وہ نہیں ڈوبیں گے بلکہ پورا معاشرہ غرق ہو جائے گا۔ بہرحال وہ انفرادی طور پر خود بھی نافرمان تھے، حدود سے تجاوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو منکرات سے روکتے بھی نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت بری حرکتیں تھیں جو انہوں نے اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے یہ لعنت و سزا کے مستحق ٹھہرے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے ان کی اکثریت کو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نافرمان ہو گئے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے لگ گئے اور آپس میں منکرات سے روکتے بھی نہیں تھے، تو دوستیاں کافروں سے لگائی جائیں گی نا، کیونکہ کافروں کا طرز زندگی بھی اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے اور ان کا بھی۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی کردار کر رہے ہیں وہ فائل اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہے۔ ان کے برے طرز عمل کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر یہ ایمان لائے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور جو اس پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، تو مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ ان کافروں کو دوست نہ بناتے۔ یعنی یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی جائے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔
فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے نکل جائے، یعنی جب یہ اللہ کی فرما برداری سے ہی نکل گئے تو کافروں سے دوستیاں لگانا آسان ہو گیا۔ آگے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ اہل ایمان کے حق میں یہود اور مشرکین کو تمام لوگوں سے زیادہ دشمن پاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہود اور مشرکین مکہ اہل ایمان کے شدید ترین دشمن تھے، بس فرق یہ تھا ان دونوں میں کہ مشرکین مکہ کھلے دشمن تھے اور یہود سازشی انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ آج بھی مشرکین انڈیا کی شکل میں کھلے دشمن ہیں اور یہود اسرائیل کی شکل میں سازشی انداز میں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے خلاف ان یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ کسی سے پوشیدہ تو نہیں ہے۔ بہرحال یہود اور مشرکین کو تم شدید دشمن پاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور اہل ایمان سے محبت میں تم ان لوگوں کو زیادہ قریب پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی غیر مسلموں میں اہل ایمان سے جو محبت ہے سب سے زیادہ قریب ان میں نصارہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اتنی دشمنی نہیں کی تھی جتنی شدید دشمنی یہود اور مشرکین نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خطوط لکھے تو ان میں شاہ مصر مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجے، اور ہرقل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر میری قوم مان جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ اور شاہ حبشہ حضرت نجاشی رحمہ اللہ نے تو مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ دی تھی، اور وہ جو نصارہ نجران کا وفد آیا تھا اس نے اگرچہ اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن ان کا رویہ انتہائی محتاط رہا تھا۔ آج بھی اگر غور کیا جائے تو اسلام قبول کرنے والوں میں بڑی تعداد نصارہ کی ہے، لیکن ایک بات واضح رہے کہ نصارہ دوسرے کفار کی نسبت دشمنی میں کم ہیں، البتہ دوست وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ صلیبی جنگوں میں جو انہوں نے خون ریزی کی ہے وہ ان کی اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نصارہ اہل ایمان سے محبت میں سب سے زیادہ قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور اس کی ایک وجہ تھی جو آگے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اس کی وجہ یہ تھی کہ نصارہ میں علماء حق اور درویش موجود تھے اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جب کسی قوم میں تواضع اختیار کرنے والے علماء اور مشائخ ہوتے ہیں تو ان کی عوام بھی حق کو قبول کرنے میں ضد و عناد سے کام نہیں لیتی۔ وہ بحیرہ راہب عیسائی ہی تھا نا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی، لیکن بعد میں صورتحال پھر بدلی ان علماء کی، اور عیسائی علماء اور مذہبی پیشواؤں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے۔ وہ صلیبی جنگوں کی شکل میں تاریخ کا حصہ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نصارہ میں علماء حق اور درویش موجود تھے اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے تھے، اور انہی کے بارے میں پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنا انہوں نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو تم دیکھتے ہو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ جیسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جب سورہ مریم پڑھی تو نجاشی اور ان کے ساتھی روتے رہے۔ دیکھیے ذرا، نصارہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو تکبر نہیں کرتے تھے، جن کے دل حق قبول کرنے کے لیے نرم تھے، خوف الہی کی شدت تھی اور سرکشی کے جذبات نہ تھے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو حق بات سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ یہ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی طرف سے ہیں، ان کی گواہی دینے والوں میں ہمیں بھی شامل کر دیجئے، ہم خلوص دل سے ایمان لے آئیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، کیا عذر ہے اور اس حق پر جو ہم تک آ گیا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا اجر ہوگا؟ آگے فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے ان کے یہ کہنے کے بدلے میں وہ باغات عطا کیے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا رخ ارشاد فرمایا کہ جو اس کے برعکس لوگ ہیں ان کا انجام بہت برا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس کی گواہی دینے اور اس کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔